بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہاں سے اقرار بھی کر رہے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، اور وہاں کہیں گے اللہ ہے نہیں، یہ تلاش ہو گیا۔ جب آپ نے مان لیا کائنات کو، تخلیق کو دیکھ کے ایک خالق ہے اور وہ حاضر ہو گیا، جب حاضر ہو گیا اس کے سامنے حاضری دو، اللہ اکبر کہہ کے نیت مان لو اللہ کے سامنے۔ کأنک ترا، اللہ کے رسول کہتے ہیں تم جمعہ نماز میں جب آ جاؤ گے تم ایسا کرو جیسا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم نہیں بھی دیکھ رہا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو ہم حاضر سمجھ کے إِيَّاهُ نَعْبُدُ نہیں کہتے سورہ فاتحہ میں، کیا کہتے ہیں؟ إِيَّاكَ۔ إِيَّاكَ کا مطلب تمہاری عبادت کر رہے ہیں، اس کی نہیں ہے۔ حالانکہ شروع سے الحمدللہ رب العالمین سے ادائی ہے، ہم تعریف اس رب العالمین کے لیے۔ کون رب العالمین؟ رحمان الرحیم۔ کون رحمان الرحیم؟ مالک یوم الدین، سب سے غائب ہے نا۔ تو یہاں ہمیں حاضر کیسا ہو گیا؟ جب مالک یوم الدین ایاہو نعبد ہونا چاہیے، ہم انہیں کی عبادت کرتے ہیں جو رحمان رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ لیکن یہاں حاضر کر دیا ایاک نعبد، تیری عبادت کر رہے ہیں۔ جب آپ معبود مان لیا، معبود غائب نہیں ہو سکتا، معبود تمہارا سامنے ہونا چاہیے۔ اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم آیات میں کیا ہے؟ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یہ کم تکریم ہے انسان کے لیے۔ کرمنا بنی آدم، اللہ نے کہا۔ تو اپنے آپ کو اتنا ناچیز مت سمجھنا۔ جس دن لا الہ الا اللہ کہہ کے اللہ کی عبودیت میں آ گیا، آپ سے اشرف مخلوق اور کون ہو سکتا ہے؟ خالق کو اپنے ساتھ ملا گیا جل جلالہ۔ اس لیے یوم ندعو، یوم کون سا دن؟ قیامت۔ اس دن ندعو، پکاریں گے، بلائیں گے۔ کون بلائے گا؟ اللہ۔ یا تو فرشتے کو حکم دیں گے بلاؤ، کس کو بلائیں گے؟ کل الناس، سارے لوگوں۔ بِإِمَامِهِمْ، امام کے لفظ میں بھی بہت اختلافات ہیں، تابعین میں بھی، صحابہ میں بھی۔ تو مجاہد کے قول ہے امام یعنی جس کی ابتدا کرتے تھے، کیونکہ امام کا کام ہے ماموم ابتدا کرنا ہے، گائیڈنس پرووائڈ۔ امیر خلیفہ جس کی حکم آپ مان رہے ہیں، اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو اپنے مرضی سے کچھ حکم دے گا آپ کا امیر، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت، اور تمہارا امیر کی اطاعت کرو۔ ہمارا حکمران اس آیات کو بہت اچھی طرح یاد کرتے ہیں، کیونکہ حکمران کی بات آ رہی ہے نا، تمہارا حکمران کی بات کو مان لو۔ اب اس کو یہ نہیں پتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس دن تم شریعت کے خلاف کچھ حکم دو گے، تم کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، میں تمہارے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نہیں مانوں گا۔ تم کتنا بڑا خلیفہ، بادشاہ، امیر، لیکن مجھے کہو کہ شراب پیو، نہیں پیوں گا۔ اگر میرے پاس ہمت ہے تو مار دو، ٹھیک ہے۔ تو امیر کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے اندر ہی ہونا چاہیے، منمانی نہیں کرے گی۔ تم لاکھ امیر ہو، اللہ سے زیادہ امیر نہیں ہے،
اللہ مجھے کہہ رہا شراب مت پینا، تم کہہ رہے پیو لو، میں تمہارے حکم مانوں گا یا اللہ کا حکم مانا؟ ٹھیک ہے، تو یہ مانا تو کل الناس بمعقول کتابه بإمامه، یہ مانا تو کل الناس بإمامه، کہتے ہیں امام جس کی ابتدا کرتے تھے، یا رسول، ہر رسول اپنی قوم کے لیے امام ہے، اور قول ہے کہ اپنے اپنی کتاب لے کے آئیں گے، مثلا اہل کتاب یہود تورات لے کے آئیں گے، نصارى انجیل لے کے آئیں گے، زبور لے کے آئیں گے، ہم کیا لے کے آئیں گے؟ قرآن مجید لے کے امام، اور کہتے ہیں رسول کو امام مان لیا، جو دعوت پر قائم کام کر رہے ہیں یہ بھی امام ہے، کیونکہ جس کو دعوت دی ان کے لیے گواہی دینا پڑے گا۔ جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم آپ کو ایک امت محمدیہ اعلیٰ امت اس لیے بنایا تاکہ قیامت کے دن تم دوسرے لوگوں پر گواہ بن کے آئیں گے۔ یہ بھی عظمت ہے امت محمدیہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو قول ہے، یعنی ان کی ماں کے ساتھ آئیں گے، اور اس دن ماں کے نام سے پکارا ہی جائے گا۔ کیوں؟ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کی تکریم، عزت و احترام، نمبر 2 ستاریت اللہ تعالیٰ کی ستاریت، عیب کو چھپانے کے لیے، یہ میرا بیٹا ہے، باپ کہہ تو رہا ہے لیکن ان کو کیا پتا ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ تو صرف ماں کو پتا ہے، یہ دل کا بیٹا ہے، اللہ کو پتا ہے یا ماں کو پتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسوا کرنا نہیں چاہ رہا، اس کی باپ کے نام لے کے جب پکاریں گے واضح ہو گیا، ارے اس عورت کا شوہر تھا بشیر تھا، یہاں نذیر کہاں سے آ گیا، کیا رسوائی ہوئی ہے؟ اس سے بچانے کے لیے بولا ماں کے ساتھ لایا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، اصل مقصد ان کی کتاب کے ساتھ لایا ہے، کتاب امام ہے، جو اعمال کرتے تھے، اچھائی ہو برائی ہو، ایک کتاب ہے محفوظ ہے، اسی کتاب کو ہاتھ میں لے کے اس کو پکارا جائے گا، بلایا آ جاؤ، یہی امام۔ تو یہ سارے اقوال میں سے جو بھی آپ مان لیا غلط نہیں کہیں گے، کیونکہ حدیث رسول بھی ملتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اب وہاں جس کتاب اس کی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کیا بڑا خوش ہوگا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک، وہ لوگ دائیں ہاتھ میں کتاب ملنے والے، یقرؤون کتابہم، اپنی کتاب پڑھیں گے۔ تو کیا واضح ہو رہا؟ اس دن انپڑھ کوئی نہیں ہوگا، قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی صلاحیت دیں گے، ورنہ وہ کہیں گے مجھے کیا پتہ میری کتاب میں کیا ہے، تو ذرا پڑھ کے سناؤ، اگر اس میں خوشخبری نہیں ہے، پریشانی ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، مجھے ڈرا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت دیں گی، تم خود ہی پڑھ لو، کتاب پکڑیں گے، پڑھنا شروع کر دیں گے، پڑھنا شروع کر دیں گے۔ دجال کے بارے میں کیا کہا؟ اس کی پیشانی میں کافر لکھا ہوا ہے، کافر، یقرأہ العالم والامی، جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی پڑھ لیں گے، جو ان پڑھ ہے امی ہے وہ بھی پڑھ لیں گے۔ یہ تو دنیا میں ہوئے،
بارے میں کافر ہے، سال پڑھ رہے ہیں، پھر بھی اس کو الہ مان رہا ہے. تو پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے ہم پر کو پڑھے ملنے کے سوائے، تو آخرت میں کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی قدرت میں کون سے کمی ہے؟ یقرؤون کتابہ لولا کہ یقرؤون کتابہ. اچھا اب یہاں ایک سوال یہ، وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا، فتیل کا مطلب ہے معمولی سی ذرہ برابر. ایک نقیل ہے قرآن مجید میں، ایک تطبیق ہے. فَلَا يَمْلِكُونَ تطبیق، اور ایک فتیل ہے. یہ تینوں چیز کہاں ملیں گے پتا ہے؟ کجور کرتا ہے، اردو میں اس کو کیا کہیں گے؟ اس آدمی کہتے ہیں نوا، کجور کی چیز ہے گٹلی. اچھا کجور کی اس گٹلی میں الٹا کر کے دیکھو، ایک معمولی سے سوراخ نظر آئے گا، وہ نشان نظر آئے گا، وہ ایک نقیب ذرے کے برابر ہو گیا. اور اس گٹلی میں ایک ہلکا سا چادر لپٹا ہوا ہے، وہ فتیل قطمیر کہتے ہیں. قطمیر وہ نقیب ہے. یہ جو پتا جو لپٹا یہ ہے نقیب. فتیل کیا ہے؟ اس گٹلی میں الٹا نہیں ہے، سیدھا کر کے جہاں لکیر ہے وہاں ایک معمولی داغا کی طرح ملیں گے. یہ فتیل. تو اس آیات میں اللہ تعالیٰ اس کا مثال کیوں دیا؟ اس سے حقیر چیز، صغیر چیز اور ہے نہیں. اللہ تعالیٰ اس فتیل کی برابر ظلم نہیں کرتا ہے. ہم کیوں ظلم کا مطلب کسی سے کچھ چھین کے اپنے لیے لینا ہے، یہ ہے ظلم. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے اندر کبھی یہ چیز میرے پاس ہے نہیں، یا ہوس ہے، لالچ ہے، تو کسی کی چیز چھین کے اپنے لیے، تو کیا کیا آپ نے؟ ظلم کیا. کمی کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے، کمی نہیں بہت کچھ ہے اور مزید حل مزید، تو ظلم کرتے ہیں. تو رب العالمین اللہ جل جلالہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں. تو کسی کی مخلوق سے کچھ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ یا ان کو ان کے اوپر جھوٹے الزام لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ملے گا؟ اس لیے رب العالمین کہتا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. تم جو کچھ کر کے آ گیا اس سے وہی ملیں گے، اس سے زیادہ میں ظلم نہیں کروں گا، اس سے کم بھی نہیں کروں گا. ہاں اگر اللہ رحمت فضل اکرام سے کچھ چھپانا چاہیں گے گناہوں کو، اس کی مرضی ہے، اس کا فضل واضح ہوگا. لیکن اس گناہ میں اضافہ کرنا کہاں کا فضل ہے، کہاں کا عدل ہے؟ نہ عدل ہے نہ فضل ہے. اس لیے رب العالمین کہتے ہیں ذرہ فتیل کی برابر بھی ظلم نہیں کروں گا. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. یہ آیات میں صرف دائیں ہاتھ میں کتاب دینے والے کی بات ہے. بہت خوش ہو کے پیش کریں گے. سورہ حقہ میں ملتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. جو بائیں ہاتھ میں کتاب ملے گی فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي. یا لیتنی کا مطلب کاش، تمنا. لم اوت کتابیہ، کاش مجھے یہ کتاب نہیں دیا جاتا. نہیں دیا. اور سورہ انشقاق میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. اس کی پیٹھ پر تین قسم ہو گیا. ایک تو اس کی دائیں ہاتھ میں دے رہے ہیں، بڑے خوش ہے. وہ خوش ہو کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. اے لوگوں دیکھو میرا کتاب ذرا پڑھ کے دیکھو. جو ایوان گریڈ لے کے آتے ہیں
وہ بھی سارے گھر والے کو دوست احباب کو سب کو دکھاتے ہیں میرا بیٹ دیکھو ہے خوش ہو کے یہ دائیں ہاتھ میں جو کتاب مل گیا اسی وہ اس کا بھی یہی انداز ہے سب کو دکھائیں گے جب وہ کتاب ہے میں کتاب ذرا پڑھتے تھے ان دونوں کے ذکر تو ہے ہی نہیں سارا صرف دائیں والے کے ذکر ہے نہ بائیں والے کے ذکر ہے نہ پیٹ میں لینے والے کے ذکر ہے کیوں اس آیات جو آ رہے ہیں آیات نمبر کتنا ہے 72 اسی میں ہم اشارہ مل رہا ہے دائیں والے بائیں والے اور پیٹ والے اشارہ کس طرح من کان فی ہذہ اعمی جس نے دنیا میں اندھا کا مطلب نابینا نہیں ہے کیا سارے کفار مکہ سب اندھے تھے یعنی بصیرت سے اندھا ہے بصر دیکھنے کی صلاحیت ربوبیت کے حساب سے سب کو دے گا کافر کو بھی دے گا مسلمان کو بھی دے گا کیوں وہ رب ہے خالق ہے پالنے والا ہے تو کوئی باپ ایسا ہے جو اس کے نہ بات نہیں ماننے والے بچہ کو لگا ہوئے میں کچھ نہیں کراؤں گا ایسا تو ہم نہیں دیکھتے ٹھیک ہے ایک بہت پیارا بچہ ہے دوسرا پیارا نہیں ماں بالخصوص ماں دونوں کو کھلائیں گے کیوں ماں ہے تو رب ہے جب رب ہے وہ تو سب کو دے گا بصر سماع حواس سے خمسہ اس لیے بصر کی اہمیت نہیں ہے بصیرت عطا ربانی نہیں ہے کیا ہے عطا الہی ہے جس نے اللہ کو الہ مان لیا اس کو دے گا نور بصیرت اتقی فراست المومن اللہ کے رسول نے کہا مومن کی فراست سے بچ کر رہو فراست میں اردو میں کیا کرو فراست کہتے ہیں ذہن ہے نا کیوں ڈر بچ کر رہو وَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کہ اللہ کا نور ربوبیت کے حساب سے سب کو دے گا بے رزق تو سب کو دے رہا ہے سماع بصر ہاتھ پیر کرنے کی صلاحیت سب کو دے رہا ہے خالق کی ربوبیت کے حساب سے لیکن نور بصیرت صرف ان بندہ کو دے گا جس نے اللہ کو الہ مان کے آپ سامنے خاضع ہو گیا جھک گیا اپنے فقر کی اظہار کر رہا ہے اپنے محتاجی کی اظہار کر رہا ہے کیا جھک رہا ہے تم کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہو سجدہ کرنے کے مطلب میں اپنے محتاجی کی بیان کر رہا ہوں یا اللہ میں تیرا محتاج ہوں میں سر جھکا رہا ہوں تو مجھ پر رحم فرما میری ضروریات پوری کرتے یہی بولنا تو اس لیے من کان فی ہذہ اعمی اگر اعمی کہا یہ نہیں سوچو وہ اندھا نابینا تھا نہیں سب کچھ دیکھ رہے تھے لیکن حق کو نہیں دیکھ رہا تھا اس بصیرت سے بہروں میں بصیرت عطا الہی ہے ہر کسی کو نہیں دے گی کہنا اعمی وہ فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا وہ آخرت میں اس سے زیادہ اچھا جب اعمی کہا اب یمین اور شمال اور واضح ہو گیا اس کا مطلب جنہوں نے کتاب دائیں ہاتھ میں لیا وہ دنیا میں اعمی نہیں تھا بصیر تھی تم کیوں اعمی ہے اس لیے دنیا میں اعمی اس کتاب پر عمل نہیں کیا تو واضح گیا کتاب تو شمال میں اندھا بھی ہو اور یمین میں بھی کتاب ملیں گے شمال میں تو ملنا ہی ہے یا پیٹ پر ملنا ہے اس لفظ سے واضح ہو گیا دائیں ہاتھ میں لینے والے کتاب دنیا میں اعمی نہیں تھے اندھے نہیں تھے اس لیے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تم دنیا میں جو اندھے تھا تمہیں دائیں ہاتھ میں کیسے دیں گے واضح ہو گیا جو اعمی ہے اس کے لیے شمال بھی واضح ہو گیا والا اللہ بھی اللہ کا کلام ہے ایک لفظ میں سب لے کے آتے ہیں ایک اشارہ دینا ہے کافی ہے کیوں یہ ہم دوسری سورات میں پڑھ رہے ہیں اس لیے وہاں سے موازنہ کر سکتے ہیں اس لیے اس کی
عہد شمال کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، نہ وراء ظاہر کی ذکر کی، اس میں اشارہ تو ملتا ہے۔ وہ اضل سبیلا، اضل کا مطلب گمراہ سے زیادہ گمراہ، ضال کا مطلب ہے گمراہ، اضل اس سے بھی زیادہ گمراہ۔ یہ کیسا ہے؟ تو دنیا میں گمراہ ہے، آخرت میں بھی گمراہ ہے رکھو، بلکہ اور زیادہ گمراہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس لیے دنیا میں جب تک گمراہی میں ہو آپ کے پاس موقع ہے، ٹائم ہے گمراہی سے نکل کے ہدایت کی طرف آنے کے لیے، لیکن آیا نہیں تو گمراہ ہو۔ آخرت میں موقع ہے، وہاں تو دار جزا ہے، دار ابتلا نہیں ہے۔ آخرت میں کہاں اعمال ہے، کہاں حکم ہے ایسا کرو ایسا نہیں کرو۔ لیکن جب دنیا میں آپ گمراہی میں جب تک ہوتا تھا آپ کے سامنے ایک موقع ملتے کہ ہدایت کی طرف آ جائے، لیکن آخرت میں وہ موقع بھی نہیں ہے، اس لیے اضل ہو گیا یا نہیں ہو۔ آخرت میں ضلال دار نہیں کہیں گے، تم ضال دنیا میں تھا، آخرت میں صرف ضال نہیں اضل، کیونکہ ہدایت کی کوئی موقع ہی نہیں آپ کے پاس، اس لیے کہ وہ اضل سبیلا وَإِن كَادُوا، وَإِن کو کیا کہیں گے؟ اور اگر کارو کوشش کیا، کیا چیز کی کوشش کی؟ لَا يَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو وحی ہم نے آپ کے پاس بھیج دیا اس سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ يَفْتِنُونَكَ فتنہ میں ڈال دینا، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْكَ غَيْرَهُ، افتراء کیا ہے؟ افتراء کس کو کہتے ہیں؟ بہت دفعہ بتایا، الزام لگانے، وہ جھوٹ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ افتراء۔ جس جھوٹ میں تھوڑی سی حقائق ہے وہ افتراء نہیں، وہ کذب ہے، وہ جھوٹ ہے۔ تو یہ لوگ کوشش کرتے ہیں جو وحی ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اس کو بدلنے کی، تاکہ اپنے طرف سے کچھ جھوٹ لگا، مثلا جس طرح اہل کتاب نے کیا، لیکن یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اس لفظ کو تحریف کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں، جو تورات میں ہے اس کو بٹھا کے اپنے مرضی سے کچھ ڈال دیا۔ یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، رات میں بیٹھ کے آرام سے لکھتی ہے اپنے ہاتھوں سے، پھر صبح تک دیکھو یہ ہمارے تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اہل مکہ یہی چاہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہاں تک کہا اے محمد 1 سال آپ ہمارے آلیہ کی عبادت کرو اور 1 سال ہم آپ کی الہ کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ نے کیا نازل کیا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں نہیں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کر رہے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں تم تھوڑی سی نرمی دکھاؤ، وہ بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس کو بتا، لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں ایک زندگی گزار کے آ رہا ہوں تمہارے درمیان، کبھی اس طرح کچھ سنایا تھا آپ کو جو آج سنا رہا ہوں؟ عقل نہیں ہے تم لوگوں کے پاس۔ ماں کہا گیا کہ وَبْدِلُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي، میں اپنے طرف سے اس کتاب کو بدل نہیں سکتا ہوں، میں میری کتاب نہیں ہے، اللہ کی وحی ہے، وہ بدل سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ تو یہاں چاہ رہے تھے محمد آپ کچھ تبدیلی تو لائے تاکہ ہم نے ذرا دکھے آپ کے سامنے،
لتفترنا علینا غیرہ، تاکہ جھوٹ لکھ کر بتا دو جس طرح اہل کتاب کرتے تھے. ایسا نہیں. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ایسا کرتے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ وَإِن كَادُوا، کوشش کیا تھا، کیا کوشش میں کامیاب ہو چکے ہیں یہ لوگ؟ نہیں کرتے. طيب وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ اس طرح کرتے ہیں پھر یہ لوگ آپ کو کیا بناتے ہیں؟ خلیل دوست نہیں ہے. دوست کو تو صاحب کہتے ہیں، صدیق کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں. خلیل تو اللہ کے نبی ابراہیم. دوست خلیل یعنی وہ محبت جو دل کے اندر گزرا، اس کی بغیر ہم جی نہیں سکتے. بہت زیادہ محبت ہے، یہ خلیل ہے، دوست نہیں. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جگری دوست، بہت زیادہ دوست جو دل کے اندر موجود ہے، کبھی بول نہیں سکتے ہیں. تو اگر آپ بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، یہ لوگ بے شک آپ کو صرف دوست نہیں ہے، خلیل بنا لیتے ہیں. جس طرح پہلے آپ خلیل تھے، نبوت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہل مکہ قریش کے خلیل تھا. بہت محبت کرنے والے شخص، دور سے دیکھ کے سب پکارتے ہاں امین جہاں امین، نمک کی جا کے اس سے سینہ لگا دے، یہ امین صادق. ان کے ساتھ بیٹھنے میں فخر محسوس کرتے تھے، خوشیاں ہوتی ہیں. یہ خلیل بنایا تھا. تو اتنا خلیل اتنا بڑا دشمن کیوں بن گیا؟ صرف اس منہج کی وجہ سے. لا الہ الا اللہ کیوں کہا آپ نے؟ اتنے سارے آلیہ ان سب کو آپ ایک ہی نہ بتا دیں کیا تو ہمارا دشمن ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف تو ان کی باتوں میں اگر آ جاتے ہیں، یہ لوگ آپ کو دوبارہ خلیل بنا لیتے ہیں. لیکن یاد رکھنا لولا ان ثبتناک، لولا ہم گرامر میں کیا کہیں گے؟ اگر شرط نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں حرف شرط. شرط حرف ہے، اس لیے اس کی جواب کی ضرورت نہیں ہے. تو لولا شرط حرف شرط اگر اسی جملہ اسمیہ میں داخل ہوگا نہیں کر دے گا، اور فعل میں اگر داخل ہوگا ترغیب دے ایسا کرے. لولا اذ جاءوا بأربعة شهداء فعل میں داخل ہو. لولا اذ جاءوا بأربعة شهداء، کاش اگر یہ لوگ 4 گواہ لے کے آتے ہیں زنا کے بارے میں، عورت کے اوپر الزام لگانے والے. لولا اذ جاءوا فعل میں داخل ہو تو کیا ترغیب؟ کاش اگر ایسا کرتے ہیں، یعنی اکسار رہا ہے، ایسا کیا جائے، ایسا کیا. اور اگر اسم میں داخل ہوا کچھ رکاوٹ پیدا، مثلا لولا زید عندك لزرتك، تیرے پاس اگر زید نہیں ہوتا میں آپ کے زیارت کے لیے آ جاتا. تو کوئی چیز مانع ہے ادھر زیارت سے؟ وجود زید. تو یہاں لولا ان ثبتناک فعل میں داخل ہو، تثبیت. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لقد كدت آپ کوشش کرتے ہیں، ترکن اس کی طرف مائل ہو گئے تھوڑا کچھ. اب یہاں لقد كدت چاہتے یعنی اللہ کے رسول ایسا کبھی نہیں. اگر وحی نہیں بھی آتی ہے پھر بھی اس طرف کبھی راضی نہیں، کیونکہ وہ فطرتاً مومن ہے. نبوت سے پہلے، جوانی سے بھی پہلے یا جوانی کے بعد کبھی بھی قریش کی بتوں کے آگے سر جھکایا؟ اس وقت تو وحی بھی نہیں ہے، نبوت بھی نہیں ہے، پھر کیوں سر نہیں جھکایا؟
اس کی ساری قوم باپ دادا جو کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ بھائی بچے کی فطرت ہے، ماں باپ جو کرتے ہیں وہ بچہ کرتا ہے۔ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے کہ ہم جس کپڑے میں گناہ کیا اس کپڑا پہن کے طواف نہیں کریں گے، ننگے ہو کے۔ قرآن سورۃ توبہ کہ رسول اللہ نے ایسا کیا، اس کا مطلب وحی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی خون میں شامل ہے طہارت، اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اب جس کی خون میں حق موجود ہے، فطرت میں ہے، وہ کس طرح تمہارے اس بات پر آ جائے؟ اس لیے کہا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ شَيْئًا قَلِيلًا۔ میں تم تو آپ تو ہے ثابت، میں اوپر اور مزید تعاون کیا تمہارے اس ثابت رہنے کے لیے۔ اگر ایسا ہوتا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اللہ نہ کرے اگر آپ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، میں آپ کو ضعف کیا ہے؟ دگنا، ٹھیک ہے، دگنا زندگی کے عذاب دیتے ہیں۔ کون سے زندگی کے عذاب ہیں؟ بھائی جو مومن ہیں وہ خوشحالی میں زندگی گزار رہے ہیں کیا؟ یہ منع ہے، یہ منع ہے، یہ مت کرو، یہ پابندی ہے، یہ کھاؤ، یہ مت کھاؤ، آپ کی سارے آزادی سلب کر دیا، کنٹرول کر دیا، محدود کر دیا۔ کون سی خوشیاں ہیں؟ خوشی تو اس کی نہیں جو اللہ کا نافرمان ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر زنا مت کرو، کرنے جو بھی کرو میرا پیسہ ہے، خوش ہے۔ لیکن جو مومن ہے وہ خوش نہیں ہے، وہ تو انتظار کر رکھا مجھے اللہ تعالیٰ اپنے باغات کی طرف بلانے کا۔ تو زندگی ایک مومن کے لیے اتنے آسان نہیں ہے۔ میں اس بندے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو دنیا کے ہوس میں مبتلا ہے، جو اللہ والا ہے اس کے لیے زندگی گزارنا جنت نہیں ہے، وہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث ضعیف ہے جس نے کہا دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے سجن کا سجن اردو میں غیر خانہ۔ تو اس کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو میں آپ کو دنیا میں ڈبل زندگی کی عذاب میں مبتلا کر دیتا، ضعف الحیات وضعف الممات، اسی طرح موت کے عذاب بھی دگنا کر دیتا ہے۔ سوال تو رسول کے لیے مخصوص کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا اسوہ ہے، قدوہ ہے، پیروی کرنی ہے، جس کی طرف ہر لوگ دیکھتے ہیں کہ میرا پیر صاحب کیا کرتے ہیں، ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ وہ اگر کچھ غلطی کریں گے، عام انسان کی غلطی کی برابر ہے۔ سگریٹ کون نہیں پی رہا، لیکن حافظ سعید ہاتھ میں ایک سگریٹ لے کے سارا دنیا دیکھے گا ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ ہم توقع نہیں رکھتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں گے۔ حالانکہ معمولی چیزیں سب دنیا والے پی رہے ہیں، صرف حافظ سعید کو کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی پوزیشن کچھ اور ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر آپ اس طرح کریں گے آپ کے لیے دگنا عذاب ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ اے نبی کی خبر عورتیں، تم میں سے اگر کسی نے کچھ گناہ کیا میں ڈبل سزا دوں گا۔ یضاعف لها العذاب ضعفین، کیوں؟ تمہارے پوزیشن کچھ اور ہے دنیا میں خواتین میں۔ یا نساء النبی، یا نساء النبی سمجھ رہے ہیں؟ اے نبی کی خواتین، عورتیں، لستن کأحد من النساء، دوسرے خواتین کی طرح نہیں ہے، تم اس کی طرح نہیں ہو۔ لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ اس لیے اللہ کے رسول عام لوگوں کی طرح مت سمجھو، اس کی پوزیشن کچھ اور ہے، مقام کچھ اور ہے۔ اس مقام میں اگر ان باتوں میں آ جاؤ گے تو ضعف العذاب نہیں ہوگا، ضعف الحیات
وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نصیر کیا؟ مددگار. پھر آپ جب میں آپ کو دگنا عذاب دوں گا، ہے کوئی آپ کو مجھ سے بچانے والا، مدد کرنے والا؟ کون ہے؟ ساری دنیا کی طاقت مل کے بھی نہیں بچا سکے.